بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ مکی ہے۔ اس کے کئی نام ہیں: فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ حمد، سبع مثانی، قرآن عظیم، القرآن، الکتاب۔ اس کے ناموں کی کثرت سے ہی اس کے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے چند فضائل میں سے ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 نور عطا کیے ہیں جو آپ میں سے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ سورۃ فاتحہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ ابو سعید خدری راوی ہیں کہ ہم کچھ صحابہ کہیں جا رہے تھے، ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، تو میں اس کے ساتھ گیا اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے اسے دم کیا، وہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا، تو اس نے 30 بکریاں دیں جنہیں ہم نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی نکالا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے، علاقہ بن سہار تمیمی بیان کرتے ہیں کہ ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اس کے گھر والوں نے مجھے دم کے لیے کہا، میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اس پر انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا، بکریاں لے لو، تم نے حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو یعنی سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور جب سورۃ فاتحہ کی ایک ایک آیت پڑھی جاتی ہے تو ہر ایک آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ پڑھنے والا جب کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی صرف الحمد کہنے سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہو گئی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت ہے کہ اس کی بے انتہا نعمتوں پہ صرف ہم الحمد کہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اتنے قدر کرنے والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بندے نے میری حمد کر دی، الحمد للہ رب العالمین۔ اس امت کا نام حمادون ہے نا، ہر نیکی پہ، ہر کام پہ حمد کرنے والی۔ جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے فوراً بعد دعا سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم پڑھیں الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح واش روم سے نکلنے کے بعد الحمد ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمد، کپڑا پہننے کے بعد الحمد۔ یہ امت حمادون ہے، اور الحمد میں اللہ کی حمد بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ جب نماز پڑھنے والا کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کر دی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کر دی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تمجید، بزرگی بیان کر دی۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ اب کیا مانگا اللہ خود ہی بتا رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم مانگنے میں جو اہم چیز ہے وہ اللہ سے کیا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ کہ جس پر چلیں تو تیرا انعام ہو، ان لوگوں کا راستہ
جس راستے پہ چلنے سے اللہ تیرا انعام ہوتا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اور اس کے آخر میں آمین کہنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ فرمایا اس کے آخر میں آمین کہا کرو۔ آمین کا مطلب ہے کہ یہ ایک دعا ہم نے پڑھی، اللہ اس کو قبول فرما۔ فرمایا یہودی اس آمین پر آپ لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی فضیلت میں آتا ہے کہ جس نے پہلی 7 آیتیں لے لی مجھ سے وہ اس امت کا عالم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سنام القرآن یعنی قرآن پاک کی کوہان ہے۔ اور فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل یا 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ، یہ اپنے ساتھیوں کی طرف سے جھگڑیں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے۔ اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سورۃ بقرہ اور سورۃ نساء اس زمانے میں اتری جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی میری رخصتی ہو چکی تھی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ ان کا مطلب مراد اللہ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقین یعنی پرہیزگاروں کو ہدایت دیتی ہے، ہدایت کے راستے پہ چلاتی ہے، سیدھے راہ پہ چلاتی ہے۔ ہدایت کا ایک معنی ہے راستہ دکھانا، اس لحاظ سے تو قرآن ساری دنیا کے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ دوسرا معنی ہے منزل تک پہنچانا، اور منزل تک وہی لوگ پہنچیں گے جو ہدایت کی پیروی کریں، اور اس لحاظ سے یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ منزل پہ وہی پہنچتا ہے جو راہبر کے کہنے پہ چلتا ہے۔ اب متقی کا مطلب کیا ہے؟ بچنے والا، اپنے آپ کو بچانے والا۔ وہ کس طرح سے بچتے ہیں؟ ان کی صفات آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ ایمان لاتے ہیں بالغیبی، غیب پر، یعنی جن چیزوں تک انسان کے حواس اور عقل کی رسائی نہیں انہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے جس طرف بیان کر دیا ہے، نہیں بھی سمجھ میں آ رہا پھر بھی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ نے بیان کیا ہے۔ جیسے اللہ کو ماننا بغیر دیکھے، اور اس کی فرشتوں کو، اس کے فرشتوں کو ماننا، جنت دوزخ کو ماننا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات میں سے ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا الیک، آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن مجید۔ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی پہلی کتابیں اور صحیفے وغیرہ۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کو ماننا ایمان کا حصہ ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کئی قوموں کی تباہی بربادی کا جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں، وہ آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے ہی ہے، یعنی آخرت کو ماننا یہ بھی ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، جو یہ مانتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، فرمایا یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہے، اور یہی مفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں۔
ان آیات میں، یہ پہلی 5 آیات میں متقین کا تذکرہ تھا جو کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ، اور اس کے بعد اگلی 2 آیات میں کفار کا ذکر ہے۔ فرمایا کافروں کے لیے برابر ہے، آپ انہیں ڈراؤ یا آپ نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کچھ لوگ اس طرح کے ہٹ درم ہوتے ہیں کہ بات سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہ ماننا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ نہ ماننا ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ ڈرانا نہیں چاہیے، بلکہ ڈرانے والے کو اس کے ڈرانے کا ثواب ملے گا، اور یہ تو ایک مستقل حکم ہے نا کہ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پہ بھی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ نے جو ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نشانی ہے کہ اللہ ان سے اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ اب اللہ نہیں چاہتے کہ یہ کبھی بھی ایمان لائیں۔ بس ٹھیک ہے، وہ اسی کفر میں ہی رہیں گے مرنے تک، اور اس کے بعد اللہ کے عذابوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے اپنے عذابوں سے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے۔ پہلے پکے مومنوں کا ذکر، پھر کافروں کا ذکر، اور اس کے بعد منافق جو ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک عبداللہ بن ابی بن سلول ایک شخص تھا، اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ اس کی سرداری پہ متفق ہو گئے تھے، لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو انہوں نے اسے چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور پیروی اختیار کی۔ یہ بات اس بندے کو بہت بری لگی، جس بنا پر وہ پہلے تو آپ کا دشمن بنا رہا، اور دشمنی اس نے کی کہ میں آپ کو تکلیفیں پہنچاؤں، اذیت پہنچاؤں۔ وہ سمجھتا تھا کہ میری سرداری انہی کی وجہ سے مطلب مجھے نہیں ملی، یا میری سرداری مجھ سے چھن گئی ہے۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت شروع کر دی۔ پہل وہ کافر بن کے ہی دشمنی کرتا رہا، لیکن جب اسے سمجھ میں آیا کہ اس طرح میرا داؤ پیچ یا میرا وار زیادہ کارگر نہیں ہو رہا، تو وہ پھر در پردہ مسلمان ہو کے در پردہ آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے انہی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس بات کا انہیں شعور بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری ان کو لگ گئی ہے، اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ اپنے باطن میں کافر ہی ہیں۔ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو زمین میں، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی فسادی لوگ ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے وہ لوگ ایمان لائے جو نبی کے پکے ساتھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ کہتے ہیں خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں، لیکن انہیں علم نہیں کہ ہم بے وقوف ہیں، اور یہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو عقل مند یا شعور والا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بے شعور ہے۔ اور جب لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سرداروں کو اللہ نے شیطان کہا ہے، جب وہ شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے پاس ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے پاس جو بیٹھتے ہیں نا تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان سے مذاق کر رہے تھے، مطلب ہم ان کے ساتھ سیریس نہیں ہیں۔
آپ کو پتہ ہے ایسے بندے کو نا دونوں طرف سے ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا. جب وہ مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ تو ان کے پاس تھے، تو پھر انہیں تسلیاں دیتے ہیں، نہیں نہیں ہم تو آپ کے پاس ہیں. جب اپنے ہم خیال لوگوں کے پاس جاتے ہیں انہیں بھی وہ نہیں پھر اچھا لگتا، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ تب تو ان کے پاس تھے، تب وہاں کیا آپ کر رہے تھے. تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو آپ کے پاس ہیں، ان کے پاس تو ہم صرف ایسے ہی مذاقاً ان کے پاس بیٹھتے ہیں. فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یہ ان کے جواب میں فرمایا اللہ نے وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، وہ حیران پھرتے ہیں. یعنی انہیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اتنی چال بازیاں کر رہے ہیں، اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو رہی. فرمایا اللہ انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ سرکشیاں کریں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ بد نصیب ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے. اور انہوں نے یہ جو تجارت کی ہے نا، گمراہی لے کے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا، یہ تجارت انہیں فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی یہ ہدایت پائیں گے. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، بس جب ان کا ارد گرد روشن ہوا تو اچانک وہ آگ، وہ روشنی، وہ نور اللہ لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا. یعنی جب یہ ایمان لاتے ہیں یا مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تھوڑا نور روشنی انہیں پہنچتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پھر اپنے کفر پہ ڈٹتے ہیں یا کفر کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ اندھیروں میں ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور اسلام کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں. بظاہر تو وہ بڑے دیکھنے والے اور بڑا اچھا بولنے والے اور بڑے ان کے کان تیز ہیں، لیکن دین حق سننے سے، سمجھنے سے اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے وہ اور حق بات کہنے سے وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، وہ اسلام کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں. وہ ایسے ہی کفر کی روش پہ ہی رہیں گے حتیٰ کہ انہیں موت آ جائے گی. او کصیب من السماء، یا ان کی مثال بیان فرمائی آسمان سے بارش کی طرح، جس میں شروع میں اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم، جیسے بارش کا پہلا منظر کافی خوفناک ہوتا ہے نا، لوگ اپنی کانوں میں اپنی انگلیاں دے لیتے ہیں کڑک کے ڈر سے کہ کہیں انہیں موت نہ آ جائے. ایسے ہی یہ لوگ اسلام میں بھی جیسے بالآخر بارش سے ہی فائدے ہیں نا، بارش برسے گی، زمین سے فصل اگے گی، زمین اپنی انگوریاں پیدا کرے گی، ایسے ہی اسلام ہی بالآخر بھلائی والا دین ہے، یا اس میں ہی خیر و برکت ہے. لیکن اس کے شروع میں جس طرح بارش کا شروع کا موسم کافی ڈراؤنا ہوتا ہے، اس لیے اسی طرح اس کے شروع میں کافی مطلب پریشانیاں انہیں آ رہی ہیں یا کافی ایسی چیزیں ہیں جو انہیں پسند نہیں ہیں. تو یہ ان سے بچنے کے لیے اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، اپنا دین چھوڑنا انہیں موت کی طرح لگتا ہے. تو فرمایا یہ کان بند کر کے اللہ کے پکڑ سے، اللہ کے عذابوں سے، اللہ کی گرفت سے بچ تو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. قریب ہے بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں. یعنی جب تھوڑا اسلام سے فیض یاب ہونے کے لیے تھوڑا سنتے ہیں یا تھوڑی سمجھ آتی ہے تو تھوڑا نور ان کے اندر چمکتا ہے، تھوڑی روشنی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی پھر اپنی کفر والی روش میں آتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہیں کے کھڑے رہ جاتے ہیں. اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. علم حاصل کرنے کے لیے بندہ دیکھ کے اسے پتہ چلتا ہے یا سن کے پتہ چلتا ہے نا، کانوں اور آنکھوں کا ذکر ہے کہ جن چیزوں سے انہیں علم حاصل کرنا چاہیے تھا انہی کو انہوں نے بند کر لیا ہے اور یہ سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ سزا کے طور پہ اگر ان کی یہ چیزیں لے جائے تو پھر انہیں یہ کون دے سکتا ہے. لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اس کی دی ہوئی جن نعمتوں کو لے کے آپ اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، وہ چاہے تو انہیں سلب بھی کر سکتا ہے. اگر وہ دے رہا ہے تو یہ اس کی بڑی رحمت ہے.
تو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال نہ کیا جائے بلکہ اس کی فرما برداری میں خرچ کیا جائے، کیونکہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، وہ جب چاہے اپنی نعمتیں واپس بھی لے سکتا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، ہمیں اس کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اب یہاں ساری دنیا کے لوگوں کو اللہ خطاب کر رہے ہیں، اے ساری دنیا کے لوگوں، تمہیں صرف اپنے رب کی پوجا کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا رب ہے نا، وہ تمہیں پال رہا ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا۔ شروع میں جب تم کچھ نہیں تھے اس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے سارے لوگوں کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون، اس کی پوجا کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اچھی زندگی گزارنے کے لائق بن سکو اور تم بچ جاؤ اس کے عذابوں سے، اس کی آگ سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس کی نعمتیں یاد تو کرو، وہ اب عبادت کے لائق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں نا، اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کیوں کہ اس نے پیدا کیا ہے، وہ تمہیں پال رہا ہے، تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ اور اس نے دیکھو تمہارے لیے زمین بنائی فرش کے طور پہ، اور آسمان بنایا چھت کے طور پہ، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے لیے، جس پانی سے تمہارے لیے زمین سے رزق نکلتا ہے، پھلوں کا رزق۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں اور غور کریں کہ کیسے مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس میں پانی ملتا ہے تو اس سے ہمارا رزق پیدا ہو رہا ہے، کہ کیسے ایک دانے سے، بے جان دانے سے ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، پھر اس سے بڑھتے بڑھتے وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، سوکھی لکڑ والا درخت، اور اس کے اوپر پھل لگ رہے ہیں جن میں جوس ہے، رس ہے اور رنگ رنگ کے پھل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! جو اللہ یہ سب، اب یہ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی باتیں ہیں جنہیں ہر کوئی دیکھتا ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا انسان کے اس کی سوچ کے مطابق بات بیان کر رہے ہیں نا، کہ ہر پڑھا لکھا اور ہر ان پڑھ اس کو سمجھ لے اور اسے پتہ چلے کہ واقعہ میں یہ سب اللہ ہی کر رہا ہے۔ اور جتنے بھی کافر ہیں تقریباً وہ سب یہ مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، آسمان زمین اور یہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ صرف دوسروں کو پوجا میں شریک کرتے ہیں، ورنہ بناوٹ میں یا اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب اسی نے ہی بنائی ہیں، اس پہ تو انہیں اللہ ایک کا یقین ہے، لیکن اس کے ساتھ پوجا میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لوگو یہ تو بڑا ظلم ہے، تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب بنانے میں کوئی اس کا شریک نہیں تو پھر عبادت میں اس کا کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ ساری زمین اس کی، آسمان اس کا، برستا ہوا پانی اس کا، نکلنے والے زمین سے پھل اس کے، تو پھر وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اب آپ نے اگر کسی اور کی پوجا کرنی ہے تو اس کے بنائے ہوئے زمین آسمان پہ میں جاؤ نا، پھر اس کی زمین پہ چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، اور تمہیں پتہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں بنایا۔ یہ ان آیات میں توحید کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آگے رسالت اور کلام پاک کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ اگر تمہیں شک ہے جو اب ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے کہ یہ خود ہی اپنے سے بنا کے سنا رہے ہیں، تو تم بھی کوئی ایسی صورت لے آؤ نا۔ سب کو پتہ ہے کہ نبی محمد امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جب ان پڑھ اتنا اچھا عمدہ کلام بیان کر رہے ہیں تو آپ لوگوں میں تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں بنا کے لا سکتے؟ یہ چیلنج تقریباً 3 دفعہ قرآن مجید میں دیا گیا ہے کہ آپ کوئی اس طرح کی صورت، کوئی اس جیسی کچھ صورتیں یا کوئی آیت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن کوئی یہ چیلنج قبول نہیں کر سکا۔ کتنی صدیاں بیت گئی ہیں، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ جس کو بھی ملانا چاہتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کے، انہیں بھی ملا لو اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ محمد اپنے سے بیان کرتے ہیں۔
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندے محمد کے سینے پہ اتارا ہے۔ لوگوں، تم نہیں کر سکتے، یعنی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی نہ بنا سکتے ہو نہ کبھی بنا سکو گے، تو پھر بچ جاؤ نا، ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ بشر الذین آمنوا، اس کے بعد فرمایا اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو مومنوں کی صف میں شامل کر لیا ہے اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں وہاں پہ رزق دیا جائے گا پھلوں کا رزق ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب انہیں دیا جائے گا انہیں لگے گا کہ یہ تو شاید ہم پہلے بھی لے چکے ہیں، لیکن جب وہ اسے کھائیں گے چکھیں گے تو انہیں لگے گا کہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ مطلب یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کے پھلوں کے نام یا ان کی شکلیں ہیں، جنت میں ایسے ہی پھلوں کی شکلیں یا ان کے بھی نام یہی ہوں گے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو ان کے ذائقے اور لذت تو بہت ہی کچھ الگ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ میں نصیب فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور یہی انسان کی بنیادی ضروریات ہیں نا کہ انہیں کھانا پانی ملے، اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کی شادیاں ہوں، فرمایا وہاں انہیں بیویاں ملیں گی مُطَهَّرَةٌ جو پاکیزہ ہوں گی، یہاں دنیا میں جو غلاظتیں ہیں ان سے وہ پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ اسے سب اچھا ملے، آسائشیں ملیں، لیکن انہیں حاصل کرتے کرتے اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر جاتا ہے، اور جب وہ چیزیں اسے ملتی ہیں تب بیماریاں آ جاتی ہیں یا ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلے جب صحت تھی، تندرستی تھی، تو نعمتوں کی کمی تھی یا وہ چیزیں نہیں تھی جو وہ چاہتا تھا، جس کی اسے خواہش تھی، اور جب وہ چیزیں ملیں تب جسمانی طور پہ ایسی بیماریاں آ گئی کہ اب انہیں کھا ہی نہیں سکتا۔ یا جب بندہ پہلے چاہتا ہے میرا اچھا عالی شان گھر ہو، جب گھر میں بن جاتا ہے پھر اسے خطرہ اور کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اب میں اس گھر سے چلا جاؤں گا، میری مدت ختم ہونے والی ہے، میری عمر تھوڑی رہ گئی ہے۔ تو یہ جو حسرت یا یہ افسوس جو انسان کو پھر لگ جاتا ہے دنیا میں، یہ وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہمیشہ کہا گیا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کبھی وہ گھر چھینے جائیں گے، نہ وہاں سے کبھی نکالا جائے گا، نہ وہاں کی نعمتیں ختم ہوں گی۔ سورۃ واقعہ میں آتا ہے نا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہاں ہم ایک چیز کی تمنا کرتے ہیں وہ چیز نہیں ملتی، اور اگر وہ مل بھی جائے، بعض دفعہ وہ چیز مل جاتی ہے تو انسان اس کو پورا مطلب کھا نہیں سکتا، اگر زیادہ کھائے گا تو بد ہضمی ہو جائے گی، لیکن وہاں جتنا مرضی کوئی کھائے، جب تک کوئی چاہے کھائے پیے، نہ تو روکا جائے گا اور نہ ہی وہ چیزیں ختم ہوں گی۔ اللہ اکبر، نہ ان کو زیادہ لینے سے کوئی پریشانی آئے گی۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں کہ وہ کسی طرح بھی قرآن مجید میں کوئی مثال بیان کرے، اس سے اللہ نہیں شرماتے، بھلے وہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی اوپر کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ اب کئی لوگوں نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکھی، مکڑی اور کتے، گدھے وغیرہ کی جو مثالیں بیان کی ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ گھٹیا چیزوں کے نام کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ تو فرمایا کہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے تو یہ ساری چیزیں مطلب برابر ہیں، کوئی اگر اعلیٰ ہے یا ادنا ہے تو وہ انسانوں کے اعتبار سے ہی ہے نا، کہ ہمیں کچھ بڑی چیزیں لگتی ہیں، مثلا ہاتھی کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، کیڑی چیونٹی کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ کے اعتبار سے تو ساری چیزیں ہی برابر ہیں۔ جتنے حص کسی بڑی چیز میں ہیں وہ سارے احساسات چھوٹی میں بھی ہیں، دیکھنا، سونگھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، ہاں۔ تو اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھانے کے لیے کسی بھی چیز کا نام لے،
وہ مچھر بھی ہو سکتا ہے، یا مچھر سے اوپر جو اس کے پر ہے نا، یعنی اب مچھر تو ہماری نظروں میں بالکل حقیر ہے، لیکن اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے۔ وہ جو ایمان والے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو مثالیں بیان کی ہیں یہ حق ہے، سچ ہے ان کی رب کی طرف سے، لیکن جو کافر ہیں وہ اس پہ تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ تھا اس مثال کو بیان کرنے میں۔ فرمایا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو، یعنی یہی کلام پڑھ کے بڑوں کو ہدایت مل جاتی ہے، اور کئی اپنی ٹیڑھ پن کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، جو گمراہی میں ہی رہنا جنہیں اچھا لگتا ہے اور جنہیں نافرمانیاں ہی اچھی لگتی ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسقوں کی صفات میں ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکا کرنے کے بعد، اور وہ جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اسے وہ کاٹتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اس نے پہلے عالم ارواح میں لیا تھا نا سارے لوگوں سے، کہ لوگوں بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو سب نے ایک زبان کہا تھا کہ ہاں اللہ آپ ہی ہمارے رب ہو۔ اسی پہ فرمایا نا کہ سارے جو انسان دنیا میں آنے والے ہیں نا، سب دین فطرت پہ پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن بعد میں ان کا ماحول، ان کے والدین انہیں یہودی یا عیسائی یا غلط راستے پہ چلا دیتے ہیں، لیکن شروع میں پیدا ہونے والا ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والا پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے غلط ماحول یا غلط اثر کی وجہ سے اپنے راہ سے بہک جاتا ہے یا بھٹک جاتا ہے، تو جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑے وہ نافرمان ہے، یعنی ہمیں اپنے وعدے پہ پلٹنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اس کا پاس رکھنا ہے اور اس کو نبھانا ضروری ہے۔ پھر ہے کہ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے، کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو نہیں، لیکن وہ لوگ رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ جیسے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ آپ کے رشتہ دار ہی تھے نا، لیکن انہوں نے کوئی رشتہ داری کا لحاظ پاس نہیں کیا، اور نبی علیہ السلام کی زندگی اتنی تنگ کر دی کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور چھوڑتے ہوئے آپ نے جب خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہا بڑے دکھی انداز میں کہ اے مکہ، مجھے تیرے باسی اب یہاں رہنے نہیں دیتے، اسی لیے میں جا رہا ہوں، ورنہ میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں۔ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹ دیتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ رحم جو ہے نا، صلہ رحمی، رحم اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک رہا ہے، اور وہ کہتا ہے اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، اور جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے۔ فرمایا کوئی بندہ چاہتا ہے اس کا رزق کھلا ہو جائے تو اسے رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہم تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہی ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا، وہ انہوں نے بدلے میں یہ برائی کی، ہمارے ساتھ یہ برائی کی، تو مطلب اب تو اتنا انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے کہ ہم اب ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ ایک دفعہ ایک بندے نے ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عرض کیا کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ بہت برا کرتے ہیں، لیکن میں تو پھر بھی یہ اچھا کرتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے، یعنی تیرا کرنا بہت اچھا ہے، تو ایسے ہی کرتا رہے، یعنی اگر وہ برا بھی کرے تو برائی کے بدلے میں ہمیں اچھا کرنے کا ہی حکم ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، لوگو تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ اپنے پہ غور کرو نا، اپنی عمر کے حساب سے دیکھو کہ ہم کتنے سالوں کے، اور اس سے پہلے ہم کیا تھے، کچھ نہیں تھے۔ سورۃ دہر میں اللہ فرماتے ہیں تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھے کہ جس کا بیان کیا جائے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا۔ یہ جو موت ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، لوگ مر رہے ہیں، ایسے سب کو یہ موت آئے گی، جتنے زندہ ہیں سب مر جائیں گے،
ثم یحییکم، پھر مرنے کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، یعنی تم مکمل طور پہ اللہ کے کنٹرول میں ہو، جب وہ چاہتا ہے تمہیں زندگی دیتا ہے، جب پھر چاہے گا تمہیں موت دے دے گا، پھر جب چاہے گا کھڑا کر دے گا۔ تو تمہیں ایسے اللہ کے سامنے نافرمانیاں، تم کیسے کر سکتے ہو اس کے ساتھ نافرمانیاں؟ تمہیں یہ بالکل زیب نہیں دیتی، کیونکہ تمہارا تو تم سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تم مکمل اس کے کنٹرول میں ہو، تمہیں اسی کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان اس نے صرف تمہیں ہی جسم نہیں دیا، بلکہ تمہارے جسم کو جس جس چیز کی ضرورت تھی وہ سب کچھ تمہارے لیے زمین میں بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ ثم استوى الى السماء فسواهن، پھر اوپر آسمان بنایا اور اللہ نے آسمانوں کی طرف ارادہ کیا تو انہیں 7 اوپر نیچے 7 آسمان بنا دیا۔ ہر آسمان ایک دوسرے آسمان سے اتنا دور ہے کہ 500 سال کی مسافت کی دوری ہے ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں، اور ہر آسمان کی موٹائی اتنی موٹائی ہے 500 سال کی مسافت تک۔ فرمایا اللہ نے ایسے اوپر تلے 7 آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے۔ زمین کی تہوں میں کیا ہے اور آسمان کی بلندیوں میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہاں پہ حضرت آدم کو بنانے کا اور فرشتوں نے جو انہیں سجدہ کیا اس کی بابت بیان ہو رہا ہے کہ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ بمانا یعنی ایک کے بعد دوسرے کا آنا، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اور ایسے نسل در نسل جو اللہ نے یہ سلسلہ چلایا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کیا آپ بناؤ گے اس زمین میں جو فساد کریں گے اس میں اور خون بہائیں گے؟ زمین پہ پہلے انسانوں سے پہلے جن آباد تھے اور وہ آپس میں فساد اور خون خرابہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اے اللہ آپ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی مجھے حکمت، میری کام کی حکمت مجھے ہی پتہ ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے، زمین کی، آسمان، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی بنایا بھی اللہ نے خود ہی سب کچھ اور خود ہی سکھایا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال رحم ہے اپنے بندوں پہ کہ اس نے تعلیم بھی خود ہی دی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، پھر تعلیم دینے کے بعد، علم دینے کے بعد فضیلت بھی آپ ہی عطا کر دی اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا، پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، جن چیزوں کے نام آدم کو اللہ نے سکھا دیے انہی چیزوں کے بارے میں فرشتوں سے کہا گیا کہ آپ ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک، وہ کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، کیونکہ آپ علم والے اور حکمت والے ہو۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا اے آدم آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب آدم کو اللہ نے سکھائے تھے تو آدم نے بتا دیے۔ پھر اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں آسمانوں زمینوں کے چھپی ہوئی چیزوں کو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی آپ لوگوں کا ظاہری اعتراض یا حکمت جاننے میں جو آپ سوال کر رہے ہو اور جو کچھ اندر دلوں میں ہے، یعنی میں سب جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس وہ یہاں آیا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا، اور آگے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ جنوں سے تھا، اور جنوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، ان میں سرکشی زیادہ ہے فرما برداری کی نسبت۔ جنوں میں بھی اچھے ہوتے ہیں جو اللہ کے ایمان والے ہیں، مومن ہیں، نیک لوگ ہیں ان میں بھی، لیکن زیادہ تر ان میں سرکشی پائی جاتی ہے۔ اور ابلیس بھی ایسا ہی تھا، اس نے ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا،
اکڑ گیا اور اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا۔ ہم نے کہا اے آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو اور دونوں اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن وہاں ایک فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، نہیں تو تم دونوں ہی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ درخت کون سا تھا، اس کی تشریح یا وضاحت اگر ضروری ہوتی تو اللہ تعالیٰ یقیناً بتا دیتے۔ اب اتنا ہی بتایا ہے اللہ نے کہ وہ مطلب کوئی بھی ایک درخت تھا جس سے منع کیا اللہ نے، لیکن شیطان نے پھسلایا۔ اب شیطان کے دل میں پہلے بھی عداوت تھی یا وہ کمتر سمجھ رہے تھے مٹی کے بنے ہوئے پتلے کو اپنے سے، لیکن جب آدم کی وجہ سے اس کو دھدکارا گیا یا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا تو پھر اس کی عداوت دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ کوشش کرنے لگا کہ کچھ اس طرح سے آدم کو اس طرح کے جال میں پھنساؤں کہ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے اور اللہ کا نافرمان بن جائے۔ اس نے پھسلایا دونوں کو اس چیز سے جس میں وہ دونوں تھے، اور کہنے لگا اگر آپ لوگ یہ جنت کا پھل یہ درخت یعنی جس سے منع کیا گیا نا، یہ چلے جاؤ گے اس کے پاس یا اس کو کھاؤ گے تو تم لوگ فرشتے بن جاؤ گے، پھر جنت میں ہمیشہ رہو گے، مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جنت سے نکال دیا جائے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب اس طرح کی اس نے پھسلانے والی باتیں کی تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا ان سے کہ تم سب زمین پہ چلے جاؤ، تمہارا باز کا دشمن ہے، یعنی شیطان انسانوں کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، ان دشمنوں سے آپ کو بچ کے رہنا ہے، اور زمین میں آپ کو ٹھکانہ ملے گا، رہنے کی جگہ ملے گی، کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہ سارے سامان ملیں گے لیکن ایک وقت تک، پھر اس وقت کے بعد آپ لوگ اٹھا لیے جاؤ گے۔ اب دیکھیں پہلے جنت اللہ نے فری میں ہی دے دی، اب فرمایا کہ نیکیاں کر کے آؤ گے تو جنت ملے گی۔ اب اللہ کی رحمت اور اس کا کرم دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی ایک غلطی ہوئی، شیطان سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی، لیکن وہ غلطی کر کے اکڑ گیا اور اللہ کی رحمت سے دور چلا گیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی ایک ہی غلطی ہوئی، لیکن غلطی کر کے وہ جھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمات سکھائے۔ وہ کلمات آگے 8ویں سپارے میں بیان ہوئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ آدم اس طرح سے میرے سے دعا کرو آپ کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر آدم علیہ السلام وہ دعا پڑھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ رجوع کیا، نظر کرم کی، انہیں معاف کر دیا۔ فرمایا معافی تو مل گئی گناہ کی، لیکن جنت نہیں ملے گی، جنت اب عمل کرنے کے بعد ملے گی۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے ان سے کہا تم سب زمین میں چلے جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی نبیوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، صحیفوں کی صورت میں، جو میری ہدایت کو مانے گا پھر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ خوف کا تعلق نہ آنے والے وقت سے ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ایسا خوف مومنوں کو نہیں ہوگا، نہ ہی انہیں غم ہوگا۔ غم کا تعلق پچھلی گزرے ہوئے واقعہ سے ہوتا ہے کہ جیسے کفار دوزخ میں یا مرنے کے بعد غم کرتے رہیں گے، ہائے کاش ہم ایسے نہ کرتے، ہم ایسے نہ کرتے، تو انہیں نہ وہاں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ پھر فرمایا وہ جو کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں یہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ آگ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور اسی پارے میں تقریباً 3 دفعہ اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، ان کی ساری اولاد، ان میں یہود اور نصارہ بھی آ جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بنی اسرائیل یاد تو کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، میں تم سے اپنا کیا وعدہ پورا کروں گا اگر تم میرا وعدہ پورا کرو تو۔ اب میرا وعدہ کون سا تھا؟ نمبر 1 کہ اللہ کی پوجا کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب ان کی کتابوں میں وعدہ لیا گیا تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں تو ان کو ماننا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، تو یہ والا وعدہ پورا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف میں اللہ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، مان لو جو میں نے نازل کیا ہے کلام
ایسا کلام جو تمہارے پاس موجود کلاموں کی تصدیق کرتا ہے، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے ہی کفر کرنے والے، یعنی تمہیں تو پتہ ہے نا سب، تم مانتے ہوئے بھی نہ مانو گے تو تم پہلے کافر ہو زمین پہ، تو ایسے نہ بنو اب۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لوگو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، تم حق کو چھپاتے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اور نماز پڑھتے رہو، نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ قائم کرنے کا حکم ہے کہ اسے پوری پابندی کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ خود ہی نہیں پڑھنی بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ تلقین کرنی ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ وہ نیکی کریں اور خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو اور خود کفر کی روش پہ چل رہے ہو، اور تمہیں کتاب کا علم ہے؟ تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم میں عقل کیوں نہیں؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ، تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، اپنی کتابیں پڑھ کے اپنے لوگوں کو نیکی کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہو، اور خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنے آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں کیوں عقل نہیں آ رہی کہ خود بھی سیدھے راستے پہ آ جاؤ اور لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب بھی کوئی تنگی تکلیف پریشانی آئے تو نماز پڑھو اور صبر کرو۔ صبر بمانا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا۔ صبر 3 طرح سے ہوتا ہے، نیکی کرنے میں صبر کرنا، اور نمبر 2 برائی کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، اور نمبر 3 مصیبتوں کے آنے پہ صبر کرنا۔ صحابہ اور نبی علیہ السلام جب انہیں کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز پڑھتے، اور تکلیف میں ہم لوگ تو جو پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب میں تو بڑی ٹینشن میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں۔ فرمایا جب پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں تو مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا ایک مشکل کام ہے مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ان کی ملاقات اپنے رب سے ہونے والی ہے، اسی لیے وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے آتے ہیں اور اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کو اپنی سناتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انہیں پتہ ہے کہ بالآخر ہمیں اللہ کے ہی پاس جانا ہے، اس لیے وہ دنیا میں بھی بار بار اس کے پاس آ کے اپنی باتیں اسے سناتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر کہا گیا اے اسرائیل کے بیٹو یاد تو کرو وہ میری نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، میں نے تمہیں سارے جہانوں پہ فضیلت دی کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے ہیں تقریباً، اور انہیں اللہ نے کتابیں دیں، صحیفے دیے، اور ان میں بادشاہت اور نبوت رکھی۔ فرمایا ڈر جاؤ، بچ جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ کسی سے کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ کسی سے بدلے میں کوئی فدیہ وغیرہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت 2 دفعہ یہاں بیان ہوئی ہے پہلے پارے میں ہی، کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کے محبوب لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، ہم اللہ کے بیٹوں کی اولاد سے ہیں، تو ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا نہیں، ہر ایک کو اس کا عمل ہی کام آئے گا، اور جو جیسا کرے گا اس کے مطابق ہی اسے جزا سزا ملے گی۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میں نے آپ پہ کیا کیا انعام کیے، کہ وہ واقعی یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ لوگ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ رہے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت تکلیف والی بات تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آل فرعون سے تمہیں نجات دیتے ہوئے اللہ نے سمندر سے تمہیں پار کیا اور تمہارے سامنے ان فرعونیوں کو غرق کیا جو تم سے
مختلف قسم کے سخت سخت کام لیتے تھے، اور تمہیں انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سب ہوا کہ کیسے اللہ نے سمندر کو پھاڑا اور اسے بالکل پتھر بنا دیا، تمہارے گزرنے کا اس میں سے راستہ نکال دیا، اور تمہارے دشمن کو اس میں ہی تمہارے سامنے غرق کر دیا۔ پھر وہ بھی وقت یاد کرو، میری یہ نعمت بھی یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا کہ ہمارے پاس وہ طور پہاڑ پہ آئے، 40 رات تک، ان کے آنے کے بعد پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، تم ہو ہی ظالم۔ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی یہ بچھڑے کی پوجا کرنے کا جو گناہ تھا یہ بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم ہمارے شکر گزار بن جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ نبی کو کتاب دی اور فرقان معجزے دیے تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یہ جو تم نے بچھڑے کو پوج کے ظلم کیا ہے نا اپنے اوپر، تو اس کی اب اللہ سے معافی مانگو۔ اب اس کی معافی کی صورت یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو، ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے تمہارے رب کے ہاں۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تم پہ رجوع کرے گا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے جب اس طرح ایک دوسرے کو قتل کیا تو تقریباً 70,000 لوگ ان کے مارے گئے، ایک دوسرے کے مقابل میں باپ بیٹا، بھائی بھائی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اپنا گناہ معاف کروانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دن کے آخر میں ان کے مرنے والوں کو شہداء کا ثواب دیا اور زندہ لوگوں کو غازیوں کا ثواب دیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہ اب ساری چیزیں نا اللہ ایک ایک کر کے گنوا رہے ہیں کہ میرے انعام آپ یاد کرو کہ میں نے آپ لوگوں پہ کتنی نعمتیں کی ہیں۔ جب تم نے موسیٰ نبی سے کہا تھا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پہ دیکھ لیں، تو پھر یعنی اتنی بے ادبی کی وجہ سے آپ لوگوں کو کڑک نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے کہ تم ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے مر رہے تھے۔ جب یہ سارے مر گئے تو پھر موسیٰ نبی کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ کہتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ ہم نے تمہارے اوپر غمامہ بادل کا سایہ کیا، تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا۔ اب یہ جب فرعون سے نجات پا کے جا رہے تھے تو ظاہر ہے یہ تقریباً 6 لاکھ لوگ، ان کے لیے کوئی وہاں مکان تو نہیں بنے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے خاص قسم کے بادل ان پہ سائباں کے طور پہ لگا دیے کہ وہ ان کے اوپر سایہ کیے رکھتے تھے، اور پھر فرمایا ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا کہ من جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی بھی من کی قسم سے ہے، کھمبی جو ہے من کی قسم سے ہے، اور اس میں آنکھ کے لیے شفا ہے جو اس کا پانی ہے نا، یعنی جیسے یہ خود ہی پیدا ہوتی ہے نا، ایسے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسا اتارتے تھے، یا گوند کی طرح کوئی میٹھی چیز تھی جو من تھا ان کے کھانے کے لیے، اور ایسے سلوا بھنے بٹیر کی طرح کوئی پرندہ تھا جسے وہ بھون کے کھاتے تھے۔ فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، ہم نے آپ سے کہا کھاؤ اللہ کے پکیزہ رزق سے جو ہم نے دیا ہے آپ کو۔ ہم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان لوگوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی جب آپ لوگ گناہ کرتے ہو یا میری نافرمانیاں کرتے ہو تو اللہ پہ تو کوئی ظلم نہیں نہ کرتے، لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو کھلا، اور دروازے میں جب داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور زبان پہ آپ کے اللہ سے بخشش مانگنے کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری خطائیں، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ اب انہوں نے دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا تھا انہیں، اب سجدہ کرنے کی بجائے مطلب جھک کے داخل ہونا ہے نا، اب سجدے کی بجائے یہ اکڑ کے، اور بعض آتا ہے کہ وہ سرینوں کے بال گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے، یعنی منہ بالکل اوپر اٹھائے ہوئے، اور حتتن یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ کہنے کی بجائے انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے خوشوں میں۔ فرمایا انہوں نے ظالموں نے قول کو بدل دیا، حتتن کی بجائے انہوں نے ہنتتن کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان
پر اپنا عذاب نازل کیا آسمان سے ان کے فسق کرنے کی وجہ سے۔ کہتے ہیں پھر ان پر ان کے اسی گناہ کی وجہ سے طاعون کی بیماری اتری کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ پھر بہت زیادہ مر گئے۔ پھر فرمایا کہ ہم سے جب موسیٰ نبی نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے اسے کہا کہ پتھر پہ لاٹھی ماریے اے موسیٰ نبی، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ الگ سے اللہ نے بنا دیا۔ کھاؤ اور پیو اللہ کا رزق اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اب تم نے پھر کہا اے موسیٰ ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین سے وہ کچھ اگائے نکالے جو زمین میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ساگ، ککڑیاں، کھیرے اور یہ مسور، پیاز، گندم وغیرہ ایسی چیزیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ایک چیز جو فری میں مل رہی ہے اور آزاد سانسوں کے ساتھ مل رہی ہے، تو یہ لوگ وہی پرانی غلامی والے دور کو یاد کرتے ہوئے اب یہ چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ ادنا چاہتے ہو بہتر کے بدلے میں، تو پھر چلے جاؤ کسی بھی شہر میں، تمہارے لیے وہ سب ہے وہاں جو تم مانگ رہے ہو۔ ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، لگا دی گئی، مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کے پلٹے، کیونکہ وہ لوگ کفر کرنے والے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں ناحق۔ وہ یہ سب اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ بہت حد سے گزرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور بے دین ہوئے، ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا نا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اچھے عمل کرے گا، تو ان کو ان کا اجر ان کے رب سے ملے گا، ان پہ کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بعض لوگ اس آیت سے سمجھتے ہیں کہ جو جس دین میں بھی رہ کے نیکی کرے گا یا عمل کرے گا اللہ اس کو اجر دیں گے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام اللہ کو پسند ہے اور اس سے ہٹ کے اگر کوئی دین اختیار کرے گا تو اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے، دین سارے نبیوں کا دین اسلام ہے، یعنی موجودہ وقت کے نبی کو ماننا اور اس کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ سب لوگ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں اور انہی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کریں، تو پھر اجر ملے گا اور کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ ایمان لانے والے بھلے کسی بھی پہلے مذہب سے تھے تو یہ سب مسلمان ہو جائیں گے اور انہیں کامیابی ملے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اے بنی اسرائیل، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہ پکڑ لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، ذکر کرو جو بھی ہے اس میں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تم پہاڑ کے نیچے یعنی اللہ نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا نا، اب اس کے نیچے ہیں تو کہہ بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، کنکھیوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ پہاڑ ہمارے اوپر سے کب اٹھے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں مان تو لیا، لیکن جیسے ہی پہاڑ اوپر اٹھایا گیا تو فوراً ہی نافرمان بن گئے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے۔ اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے اسی وقت بن جاتے کہ اسی وقت پہاڑ تمہیں مسل کے رکھ دیتا۔ لیکن اللہ پھر بھی اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے کہ انہیں بار بار ٹائم دیتا ہے کہ یہ سدھر جائیں، سلجھ جائیں، پلٹ آئیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اے بنی اسرائیل تم اپنے بڑوں کو جانتے ہو نا جنہوں نے تم میں سے ہفتے والے دن اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گئے۔ ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، ان کے اگلوں کے لیے، پچھلوں کے لیے، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی پرہیزگار لوگ اس طرح کے واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا عقل مند وہی انسان ہے جو دوسرے کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لے، ضروری نہیں کہ خود اس کے سر پہ کچھ کوڑا پڑے یا اسے سزا ملے ہی تو سدھرے، نہیں، وہ کسی دوسرے کو دیکھ کے ہی اپنے آپ کو سدھار لے
یہ نصیحت ہے ان واقعات میں پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جس جگہ پہ وہ رہ رہے تھے پہلے وہاں کے لوگ گائے کو مقدس سمجھتے تھے اور اسے ذبح کرنا ان کے لیے مطلب ایک بڑی بات تھی۔ تو جب موسیٰ نبی نے ان سے کہا کہ آپ ذبح کرو تو انہیں لگا کہ شاید یہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو نبی موسیٰ نے کہا اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہنا یہ تو جاہلوں والی حرکت ہے، اور میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں کہ میں ایسا جاہلوں جیسا کام کروں۔ تو پھر وہ کہنے لگے، جب انہیں پتہ چلا کہ موسیٰ سیریس ہیں اس معاملے میں، تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتائے، بیان کرے ہمیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو جو ہم ذبح کریں۔ حالانکہ وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کرتے تو مطلب حکم کی تعمیل ہو جانی تھی، لیکن وہ سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے وہ گائے ایسی ہو نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچڑی کوئی بچی، اوان بین ذالک درمیان کی عمر کی ہو، جوان ہو، ففعلوا ما تؤمرون کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کہنے لگے کہ اپنے رب سے ہمیں یہ بھی بیان کروا دیجئے، واضح کروا دیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ کہتے ہیں کہ گائے زرد رنگ کی ہو اور اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والے خوش ہو جائیں، یعنی بڑی سنہری سی گائے ہو۔ عموماً جس طرح کی گائے وہ شاید اپنی پوجا پاٹ میں استعمال کرتے ہوں گے۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو اللہ نے کہا انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں وہ بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو، ذرا نا ہمیں شبہ پڑ رہا ہے کہ کس طرح کی گائے ہم ذبح کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والوں میں ہوں گے۔ موسیٰ نبی نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی گائے ذبح کرو جو نہ پانی نکالتی ہو، یعنی راہٹ پہ بھی جوتی نہ گئی ہو اور جسے ہلوں پہ بھی نہ چلایا گیا ہو، مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا بڑی لاڈلی سی گائے ہو نا جو کام بھی نہ کرتی ہو، صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ وہ کہنے لگے ہاں آپ نے اب حق بیان کیا۔ پھر انہوں نے اس طرح کی گائے ڈھونڈی اور بڑی مشکل سے بڑی قیمتی گائے جو انہیں ملی تو پھر انہوں نے اسے ذبح کیا۔ انہوں نے یہ کرنا نہیں تھا اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے نا، لیکن انشاءاللہ کہنے سے انہیں توفیق ملی اور انہوں نے یہ کر دیا۔ پھر ایک اور واقعہ وہاں پیش آ گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا، بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، تو وہ قتل اس نے بنی اسرائیلیوں پہ ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک اختلاف پیدا ہو گیا قتل میں، تو اللہ نے وہ ظاہر کر دیا جس کو تم چھپا رہے تھے، یعنی قاتل کو۔ ہم نے کہا اس گائے کا کوئی ایک حصہ اس مردہ میت کو لگاؤ تو وہ بول کے بتائے گا کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں بھی ایک طرح کا احساس اور شعور ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی ایسے پتھر ہیں، میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو بیست سے قبل مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ بظاہر جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں نا، ان میں بھی ایک طرح کا شعور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ ایسے پہاڑ اور پتھر بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑ پتھر تو بڑی سخت چیز ہے، لیکن وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے روتے ہیں۔ فرمایا کئیوں سے تو وہ پھوٹتے ہیں تو ان سے نہریں نکلتی ہیں، اور کئی پھٹ جاتے ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، اور کئی اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں کہ وہ گر ہی پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ انسان تیرا دل پتھر سے بھی سخت ہو گیا، پتھر سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ پتھروں سے جو پانی نکلتا ہے وہ یعنی ان کی قساوت کے باوجود ان کے اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ کچھ اسی طرح کی بات بیان کی نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ قرآن مجید، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی باتیں دلوں پہ اثر کرنے کے لیے ہیں، لیکن کچھ دل اتنے سخت ہیں کہ ان پہ یہ اثر نہیں کرتی۔ کیا تم سمجھتے ہو، تم طمع کرتے ہو مسلمانوں کہ یہ لوگ مان لیں گے اگر ہم انہیں بتائیں گے؟ نہیں، انہوں نے تو تہیا کر رکھا ہے کہ ہمیں یہ جتنی بھی نشانیاں دکھائیں یا جس طرح کے بھی دلائل دیں، ہم نے ماننا نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ تو اتنے دلیر ہیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ وہ بدل رہے ہیں۔ تو ایسا بندہ جو جان بوجھ کے گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، تو پھر اسے کیسے ہدایت مل سکتی ہے؟ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ اور جب وہ ملتے ہیں مومنوں سے، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب ان کا باز کے پاس جاتا ہے نا، تو پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم اپنی باتیں انہیں کیوں بتاتے ہو؟ یعنی جو آپ لوگوں کی کتاب میں نبی محمد کے بارے واقعات بیان ہوئے ہیں، وہ انہیں نہ بتایا کرو، نہیں تو وہ جھگڑا کریں گے تمہارے ساتھ رب کے پاس جا کے۔ اللہ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل نہیں ہے؟ اگر تم یہ بات نہیں بھی انہیں بتاؤ گے تو اللہ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا بیان کیا پہلی کتابوں میں؟ اللہ نہیں بیان کر سکتے؟ اللہ کو نہیں پتا؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، کیا اس طرح کا ہی آپ کا علم ہو گیا ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا رہا کہ اللہ تو بھیتوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو جانتے تو نہیں، لیکن آرزویں اور گمان ان کی پیروی میں بڑے آگے ہیں۔ ہلاکت ہے ان کے لیے۔ دو طرح کے لوگ ہیں نا، یا تو علم والے ہیں تو وہ اپنے علم کو چھپاتے ہیں یا اپنی مرضی سے مسائل لوگوں کو بیان کرتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور زیادہ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، بس انہوں نے سنی سنائی باتوں پہ عمل کرنا ہے، اور جیسے کوئی بتا دے بس ویسی ہی آرزویں رکھنی ہے۔ فرمایا یہ جو پڑھے لکھے لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کے بدلے میں وہ اپنی سرداری یا اپنی حیثیت جو ان کی اس معاشرے میں ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جو یہ وہ سامن قلیلہ حاصل کر رہے ہیں نا، قیمت لے رہے ہیں، تو یہ سامن قلیلہ ہے، سامن قلیلہ، تھوڑی قیمت، اتنی تھوڑی۔ ہاں، آخرت کے مقابلے میں جتنا بھی کسی کو مل جائے نا، اور آخرت میں کچھ نہ ملے تو وہ سامن قلیلہ ہی ہے، بھلے انہیں پوری دنیا مل جائے، اور کسی کو پوری دنیا نہیں ملتی۔ دنیا میں جتنا بھی کوئی گر جائے دنیا حاصل کرنے کے لیے، اسے پوری دنیا تو نہیں ملتی۔ فرمایا اگر اسے پوری بھی مل جائے تو وہ سامن قلیلہ ہی ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، غلط مسائل لکھ کے عوام سے جو بٹور رہے ہیں، وہ سب ان کے لیے ہلاکت بن جائے گا۔ اچھا، اب انہوں نے کس طرح کی باتیں اپنے دین میں لکھ کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا؟ ایک یہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ لگنی ہی نہیں، اگر لگی بھی تو کچھ دن لگے گی، مطلب ہم لوگ بخشے ہوئے ہیں، جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، تو اگر گئے بھی نا دوزخ میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو عمر ہے نا وہ تقریباً 7,000 سال ہے، تو ہر 1,000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن دوزخ میں صرف رہنا ہے۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تمہارے سے اللہ نے کوئی وعدہ لیا ہے کہ یقیناً میں ایسا ہی کروں گا کہ جو وہ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پہ وہ کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں یہ دوزخ میں جائیں گے؟ جو بھی وہ کوئی بھی ہو، جو بھی گناہ کرے گا اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ بچائے۔ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں وہ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں جنت فردوس نصیب فرمانا۔ اللہ کے ہم پہ بے پایا انعامات، اتنی رحمتیں کہ رحمت للعالمین نبی دے دیا، جنہوں نے ہمیں وہ راز کی باتیں بتائی کہ جو کوئی جان نہیں سکتا،
کہ اپنے لیے جنت فردوس مانگا کرو۔ جنت فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اللہ ہمیں جنت فردوس نصیب فرمانا۔ اللہ ہم آپ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس بغیر حساب۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اے بنی اسرائیل، ہم نے آپ لوگوں سے پکا وعدہ لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرنا، پر تم لوگوں نے میرے بیٹے ہی بنا ڈالے اور میرے ساتھ کئیوں کی پوجا شروع کر دی۔ میں نے کہا تھا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہنا، نماز وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ تم پھر گئے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، تم پھر گئے، یعنی ان باتوں کو آپ لوگوں نے مانا نہیں۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنکُم، ہاں تم میں سے تھوڑے ایسے ہیں جو ماننے والے بھی ہیں۔ یہ کئی دفعہ نا ایسے ہی ہوا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائی بیان کرتے ہیں، لیکن اچھوں کی اچھائی بیان کرنا بھی نہیں بھولتے۔ کس قدر اللہ شاکرن، قدر کرنے والے اور علیم علم والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم زیادہ تر اعراض کرنے والے ہو، منہ پھیرنے والے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، قتل نہیں کرنا ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ تم نے اقرار کیا اس بات کا، اور تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اقرار کیا، لیکن پھر تم وہی ہو کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل بھی کیا، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالا، اور ایک دوسرے کے تم مدد کرتے ہو گناہ اور زیادتی میں۔ اور جب یعنی اب 3 باتوں کے نہ کرنے کا کہا گیا تھا، وہ تینوں ہی یہ کرتے ہیں۔ اور ایک حکم تھا انہیں کہ جب آپ لوگوں میں سے کوئی قیدی بن جائے نا تو انہیں فدیہ دے کے چھڑا لیا کرو۔ جب قیدی بن کے آتے تو پھر فدیہ دے کے چھڑاتے اور کہتے ہم اپنی کتاب کو مان رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ پہلی 3 باتوں کو مانتے تو یہ چوتھا کام تو انہیں کرنا ہی نہیں پڑتا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرتے، گھروں سے نہ نکالتے، اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرتے، تو پھر نہ کوئی قیدی بنتا اور نہ انہیں چھڑانا پڑتا۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو جو بھی ایسا کرے، یعنی کتاب کی بعض باتوں کو مانے اور بعض کا انکار کرے، تو ان کی سزا یہ ہے کہ وہ دنیا میں رسوا ہوگا، اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں ان کو لٹا دیا جائے گا، پھیر دیا جائے گا، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کافر کی تو سزا ہے نا کہ دنیا میں اگر محنت کرے گا تو اسے اچھا ملے گا، لیکن آخرت کی اس کی سزا پکی ہے، وہ اس کو آخرت میں ملنی ہے۔ لیکن ایک ایمان والا بعض باتوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے، تو نہ ماننے کی وجہ سے جو مان رہا ہے نا کچھ کو مان رہا ہے اور کچھ کو نہیں مان رہا، کچھ کو نہ ماننے کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہوگا کہ دنیا میں ہی وہ رسوا ہوں گے۔ ہاں، اللہ ہمیں اپنی کتاب مقدس کو مکمل ماننے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت کی رسوائی سے بچائے، دنیا آخرت کے عذابوں سے بچائے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کی زندگی وصول کی اور آخرت کو بیچ دیا، آخرت کا لحاظ نہیں کیا، آخرت کا مطلب آخرت کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہمیں آخرت کی دنیا یا آخرت کی جو زندگی وہ تو ہمیشہ کی ہے، اور دنیا کی تھوڑی زندگی کے لیے آخرت کو چھوڑ دیا۔ ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ ہم نے موسیٰ نبی کو کتاب دی، ہم نے ان کے بعد کئی رسول بھیجے، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات یعنی روشن دلائل دیے، اور ان کی مدد کی روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے نا بنی اسرائیل، وہ چیز لے کر جسے تم نہیں چاہتے، جسے تمہاری جانیں پسند نہیں کرتے۔ عموماً جو نبی دین شریعت لے کے آتے ہیں نا، لوگوں کو وہ پسند نہیں ہوتا، وہ یعنی نفس اس کو چاہتے نہیں ہیں، تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ ایک نبیوں کی ایک جماعت کو جھوٹا تکذیب کر دی، انہیں جھوٹا سمجھا، اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور کہنے لگے ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی ہم صرف وہی مانیں گے جو اس سے پہلے ہمیں ملا ہے، اب ہم
آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پردہ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کی ان پر لعنت ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ تھوڑا ہے جو یہ ایمان لاتے ہیں۔ جب آتی ہے ان کے پاس وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ فتح مانگا کرتے تھے کافروں ان کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا، لیکن یعنی جب اسرائیلیوں کی لڑائی بنو اسماعیل سے یا عرب کے ان پڑھ لوگوں سے ہوتی تھی نا، پھر کہتے تھے آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ جب مل کے آپ لوگوں سے لڑیں گے نا تو فتح ہمیں ملے گی۔ لیکن جب نبی ان میں آگے جو ان پڑھ ہیں، امی ہیں، تو ان لوگوں نے حسد کی وجہ سے اب کفر کر دیا، پہچان کے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ معاذ بن جبل، بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ نے ان سے کہا کہ اے یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تم تو محمد کے ساتھ مل کر ہم پر فتح اور غلبے کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، تم تو تب ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اب اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں اور آپ کی جو نشانیاں تم لوگ بیان کرتے تھے وہ ان میں موجود ہیں، تو پھر اب تم انہیں کیوں نہیں مانتے؟ تو سلام بن مشکم جو بنی نذیر سے تھا، اس نے کہا وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، یعنی صاف انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں لعنت ہو اللہ کی کافروں پہ جو مان کے نہیں مانتے۔ بہت برا ہے جو انہوں نے سودا کیا کہ اپنی جانوں کو انہوں نے کفر کے سپرد کر دیا، اللہ کی اتاری ہوئی چیز کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی۔ انہیں صرف یہی حسد ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے بنو اسماعیل میں، امیوں میں، ان پڑھوں میں اپنے بندے محمد پر یہ کلام کیوں نازل کیا؟ یہ کلام تو ہم میں سے کسی پہ اترنا چاہیے تھا۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ اللہ کے غضب کو لے کر پلٹیں گے، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں ہم تو صرف وہ مانیں گے جو ہم پہ اترا ہے، اور اس کے علاوہ سب کا وہ کفر کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ میرے نبی ان سے کہیے کہ پھر آپ لوگ کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو جو اس سے پہلے یعنی اسی دین کو بیان کرتے تھے جو تمہارے پاس اب ہے، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ موسیٰ نبی دلائل لے کر آئے تمہارے پاس، معجزات لے کر آئے، لیکن تم نے بچڑے کی پوجا کی، روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا تو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ مضبوطی سے یہ پکڑو اور غور سے سنو۔ تم نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا ہے پر ہم نافرمانی کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، تمہارے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ اگر اسی کا نام ایمان ہے نا تو یہ بہت برا ہے ایمان جو تمہیں ایسی حرکتوں کا حکم دیتا ہے اگر تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو۔ کل کہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارا، اب یہودی کہتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا، ایسے ہی عیسائی سمجھتے ہیں جنت میں عیسائی ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ فرمایا اگر تم سمجھتے ہو نا کہ تمہیں ہی اسپیشل جنت ملے گی اور تمہارا وہاں اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو پھر آؤ موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی اس بات میں سچے ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب یہ مرنے کی تمنا سے مراد مباہلے کی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہ آؤ ہم میں سے جو جھوٹا ہے ہم اس کے لیے مرنے کی دعا کریں یا اس کے اوپر لعنت کریں، تو وہ لوگ پھر نہیں نکلے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ لعنت کریں گے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فرمایا وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں اور ہمارے عمل اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم مرنے کے بعد وہ ساری اچھائیاں ہمیں ملیں۔ واللہ علیم بالظالمین،
اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھنا کہ یہ لوگ زندگی پہ بہت زیادہ حرص کرنے والے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے اس کی زندگی لمبی ہو اور وہ زیادہ عرصہ جیے، لیکن یہ زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر لمبی ہو، اور وہ بھی جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ مشرکوں کو تو مرنے کے بعد جنت دوزخ کا تو ان کو کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا کی زندگی کو سب سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بھی نہیں مرنا چاہتے۔ لیکن یہ لوگ ان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ ہماری لمبی عمر ہو، اور ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر ملے، اور یہ 1000 سال عمر بھی اللہ کے عذاب سے انہیں بچا نہیں سکتی۔ اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اے رسول آپ ہمیں بتائیے کہ آپ پہ وہی کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبریل فرشتے کا ذکر کیا تو نفرت کرنے لگے اور کہنے لگے وہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل وہی لے کے آتے تو پھر ہم آپ کو مانتے، کیونکہ جبریل عذاب لے کے آتے ہیں اور میکائیل بارش، رحمت اور نباتات لے کے آتے ہیں، اگر وہ وہی لے کے آتے نا تو پھر ہم آپ کو مان لیتے۔ تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی نے کہو کہ جو دشمن ہے جبریل کا، حالانکہ جبریل کون ہے؟ جنہوں نے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرنے والا کلام نازل کیا، جس میں ہدایت اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو ہوگا دشمن من کانا عدو للہ، اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ پھر فرمایا ہم نے نازل کی آپ کی طرف روشن آیتیں اور نہیں کفر کرتے ان آیتوں کا مگر فاسق لوگ۔ جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو وہ کرتے ہی اسے توڑنے کے لیے ہیں، بلکہ اکثر تو ان میں ایمان ہی نہیں لاتے۔ جب ان کے پاس رسول آتا ہے اللہ کے پاس سے، تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، تو ایک جماعت کتاب والوں میں سے اس کو پھینک دیتی ہے اپنی پیٹھوں پیچھے، ایسے جیسے وہ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب بظاہر تو کوئی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے نہیں نہ پھینکتا، وہ بھی یقیناً سینے کے ساتھ لگاتے ہوں گے یا آنکھوں پہ رکھتے ہوں گے اور بڑا اوپر کر کے رکھتے ہوں گے، جیسا کہ ہم بھی کرتے ہیں ایسے ہی۔ لیکن اللہ نے کہا انہوں نے اسے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے کہ کتاب کی بات کو نہیں ماننا، کتاب کے حکم کو نہ ماننا، اس کو پیٹھ پیچھے پھینکنا ہی ہے۔ پھر فرمایا کتاب کو پھینک دیا تو اب مانتے کس کو ہیں؟ وہ پیروی کرتے ہیں جو شیطان تلاوت کرتے ہیں سلیمان کے ملک پر، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں اور جادو کی پیروی کرتے ہیں، جادوگری میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان نبی جو جنوں پہ اور ہواؤں پہ اور ساری چیزوں پہ حکومت کرتے تھے تو وہ اس جادو کے زور سے ہی کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جادو کفر ہے، سلیمان نبی نے کفر نہیں کیا، یہ شیطانوں کا کام ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ایک یہ جادو کی قسم اور ایک وہ جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پہ اترا تھا نا، وہ جادو یہ سیکھتے سکھاتے ہیں۔ حالانکہ ہاروت اور ماروت لوگوں سے کہتے تھے ہم آزمائش ہیں، ہمیں فتنے کے طور پہ بھیجا گیا ہے، ہم سے جادو نہ سیکھو، یہ سیکھنا کفر ہے۔ لیکن لوگ جادو سیکھتے ہیں جس سے وہ مرد اور عورت میں جدائی پیدا کر دیں، یعنی لوگوں کو وہ چیز پسند ہے نا جو جلدی ملے، یعنی پھونک مارنے سے ہی سارے کام ہو جائیں۔ فرمایا جادو کفر ہے، اس میں ایک طرح سے اثر ضرور ہے، جس طرح آپ سمجھ لو کہ زہر میں اثر ہے نا، لیکن سارے زہر کھا کے مرتے نہیں ہیں، جب تک کہ موت لکھی نہ ہو، کئی بچ بھی جاتے ہیں۔ ایسے جادو میں ایک حد تک اثر تو ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ وہ سیکھ لیتے ہیں ایسا علم جو فائدہ نہ دے، نقصان دے، جس سے وہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ اب میاں بیوی آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کی اینٹ ہیں،
اگر میاں بیوی میں لڑائی ہوئی تو پورے گھر میں، اور گھر گھر کی لڑائی پورے معاشرے کی لڑائی، یعنی پورے معاشرے میں ناچاکی اور انارکی پھیلاتے ہیں، ایسا علم یہ لوگ سیکھتے ہیں، جس سے یہ کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں ما یضرہم، ایسا علم سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے، فائدہ نہ دے۔ اب نقصان کیا ہے کہ دوسروں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں اور خود بھی سیکھ کے کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہاں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جس نے جادو سیکھ لیا، جس نے یہ علم حاصل کر لیا، اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو دوزخ کے سپرد کر دیا۔ ہائے کیسا علم سیکھا! لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں علم ہو کہ یہ بہت برا اور گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، اور اگر بے شک یہ ایمان لے آتے اور ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو جو اللہ کے پاس ثواب ہے نا، یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ کاش انہیں پتہ چل جائے کہ جو کچھ ایمان لانے کے بعد اور عمل صالح کرنے سے اللہ کے ہاں جو مقام و مرتبہ ملنا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔ ہمارے عمل اچھے نہیں ہیں پر اللہ تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے جن کی تو تعریف کرتا ہے اور جنہیں تو نے ثواب دینا ہے، جن پہ تیری نظر کرم ہوگی، جن پہ تیری نظر رحمت ہوتی ہے، تو ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اہل کتاب کے قول و فعل کی طرح نہیں کیا کرو، یعنی تم بچو ان کی طرح بات کرنے سے، ان کے جیسے عمل کرنے سے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم کہو رائنا وقول انظرنا، لیکن انظرنا کا لفظ بولا کرو، رائنا کا لفظ نہیں بولنا۔ اور پہلے ہی خیال رکھو کہ آپ جب نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو تو غور سے بات سنا کرو، تاکہ آپ کو دوبارہ بار بار نہ کہنا پڑے کہ نبی ہمیں دوبارہ بیان کیجئے یا دوبارہ سنائیے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی اب ان کفار کی مطلب حرکت ایک بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے نبی علیہ السلام کو دکھ پہنچانے کے لیے، آپ کو اذیت دینے کے لیے۔ وہ مجلس میں بیٹھتے اور اس طرح سے بیٹھتے، وہ آپ کو سننے کے لیے تو بیٹھتے نہیں تھے، صرف اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ اور جب کوئی بندہ بیٹھا ہو اور سن نہ رہا ہو پھر بھی اسے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک بندہ دھیان توجہ سے بات کسی کی نہ سنے تب تک سمجھ نہیں آتی۔ اب بات تو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کہتے رائنا کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے یا ہمارا بھی خیال کیجئے، یا ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمیں دوبارہ بتائیے۔ تو بعض دفعہ منہ اپنی زبان کو دبا کے یا پیچ دے کے رعینا کہتے، رعینا مطلب ہمارے چرواہے، اور کبھی رائنن کا لفظ بھی بولتے، مطلب احمق، بے وقوف، اور دل میں خوش ہوتے کہ دیکھو ہم ان کے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ سب جانتا ہے، اس نے اور یہ سب بیان بھی کر دیا۔ اور یہی لفظ اگر کوئی سچا پکا مسلمان کہے تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اللہ نے فوراً یہ آیتیں نازل کی اور فرمایا کہ کوئی بھی رائنا کا لفظ آئندہ سے نہیں بولے گا، میرے نبی کی شان میں کوئی توہین نہیں کرے گا، بلکہ آپ کہا کرو انظرنا۔ رائنا کی کئی معنی بنتے ہیں، تو آپ وہ لفظ بولو جو مطلب سیدھا صاف ہے، انظرنا، لیکن آپ کو ادب کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کا پہلے ہی دھیان سے بات سننی چاہیے۔ اچھا، ان کے جیسے لفظ بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے، ان کے جیسی حرکات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ فرمایا آپ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نا ایسے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو اشارے نہ کیا کرو، جیسے وہ کرتے ہیں نا ہائے، انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، یا بائے بائے یا ٹاٹا وغیرہ۔ تو فرمایا بلکہ آپ لوگ السلام علیکم کہا کرو۔ آپ لوگوں کو جو یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے نا سلام کا، یہ جنت والا تحفہ ہے کہ جنت میں بھی جنتی لوگ ایک دوسرے کو سلام کہیں گے۔ اور دیکھیے اللہ کی ہم پہ کس قدر رحمت ہے کہ دنیا میں ہمیں وہ سلام دیا جو جنت والے جنت میں ایک دوسرے کو کہیں گے، وہ لفظ دے دیے کہ ہم جب بھی ایک دوسرے کو ملیں، جب بھی ایک دوسرے کا سامنا ہو تو سب سے پہلے ہم کہیں السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ دعا بھی ہے، اور بات شروع کرنے سے پہلے یعنی تمہیدی کلمہ بھی ہو گیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم،
کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، آپ ان کی نقل نہ کیا کرو۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کافر اور مشرک نہیں چاہتے کہ تم لوگوں پہ اللہ اپنی رحمت نازل کرے۔ قرآن پاک یہ اللہ کی رحمت ہے نا، اور انہیں یہ برا لگ رہا ہے کہ یہ تو ہمارے اوپر آنا چاہیے تھا، ہم میں سے کسی بندے پہ آتا تو یہ نبی محمد پہ کیوں اترا؟ تو فرمایا وہ یہ نہیں چاہتے کہ تم پہ یہ رحمت آئے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت جس پہ چاہتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ ہر چیز اپنی مرضی سے بانٹتا ہے نا، وہ خود مالک ہے، بادشاہ ہے، وہ جسے چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، نہ دے، اور جسے چاہے رزق کھلا دے، تنگ کر دے۔ نبوت اللہ نے کسی سے پوچھ کے دینی تھی، نبوت تو بہت بڑی نعمت، بہت بڑی عطا جو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عطا کی، اور یہ رحم، یہ کرم، یہ فضل، یہ بہت مہربانی ہم پہ کی کہ ہمیں اپنی کتاب عطا فرمائی۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منہا، یہاں نسخ کی بات ہو رہی ہے۔ یہودیوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ قرآن مجید میں ایک حکم پہلے آتا ہے پھر وہ بدل کیوں جاتا ہے، یعنی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو بات کو بدلنا نہیں چاہیے۔ فرمایا یہ انہیں بھی پتہ ہے کہ شروع سے ہی ناسخ منسوخ رہا ہے، ایک حکم اللہ پہلے اتارتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اس مطلب ان حالات میں مناسب ہو وہ آتا ہے، وہ اس جیسا ہی ہوتا ہے یا اس سے بہتر ہوتا ہے، اور یہ شروع سے ہے۔ جیسے پہلے آپ دیکھیں کہ دو بہن بھائیوں کی آپس میں شادیاں ہوتی تھی، پھر بعد میں اس حکم کو بدل دیا گیا، اور حضرت یعقوب تک دو بہنیں ایک نکاح میں تھی، بعد میں اس حکم کو بھی بدل دیا گیا، اور یہ لوگ اب اعتراض کر رہے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہے لیکن یہ خام خواہ اعتراض ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ مالک ہے، وہ جو چاہے جس طرح کا چاہے حکم اتارے اور جس حکم کو چاہے بدل دے، وہ سب کر سکتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا، اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے، اس سے مقابلے نہ کرو بلکہ اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ لوگو تم اپنے نبی سے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ نبی سے سوال کیے گئے؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنا آپ کو حکم دے دیں اسی کے مطابق عمل کرو، اسی میں ہی بھلائی ہے آپ لوگوں کی، اور یہی اچھی فرما برداری ہے۔ خام خواہ سوال کر کے اور زیادہ بال کی کھال ادھیڑ کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ اس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام ہو گئی کہ سارے لوگ بعد میں مشکل میں پڑ جائیں، وہ یقیناً بہت ہی برا شخص ہے نا، جس کے سوال کی وجہ سے کوئی دوسرے لوگ مصیبت میں پڑ جائیں۔ فرمایا سوال نہ کیا کرو جیسا موسیٰ نبی سے۔ اب دیکھیے آپ نے پیچھے یہ بھی سنا ہے کہ موسیٰ نبی سے کتنے ان لوگوں نے سوال کیے گائے کیا، جب انہوں نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، اس لیے فرمایا کہ آپ لوگ سوال نہ کیا کرو۔ اسی وجہ سے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال نہیں کیا کرتے تھے، جو حکم انہیں ملتا تھا وہ فوراً اس پہ عمل کرتے تھے، بلکہ اگر انہوں نے کوئی سوال کرنا بھی ہوتا نا تو انتظار میں رہتے کہ باہر سے کوئی آئے تو وہ سوال کرے، تو پھر وہ بڑے غور سے سنتے کہ اللہ کے رسول اس کا کیا جواب دے رہے ہیں۔ اور جتنے بھی انہوں نے سوال کیے ہیں وہ سوال اور ان کے جواب قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جو سوال ہوئے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایک دفعہ ایسے ہی سوال ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں پہ حج فرض کر دیا گیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول ہر سال؟ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو کس میں طاقت تھی کہ وہ ہر سال حج کرتا، اس لیے جتنا کہا جائے نا بس اتنے پہ ہی عمل کرو اور اسے ہی مانو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کفر کو بدل دے ایمان کے بدلے تو وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے، یعنی ایمان چھوڑ کے کفر اختیار کر لے۔
تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے ودّ کثیر من اہل الکتاب، بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے کہ وہ تمہیں بھی کفر میں لے آئیں ایمان سے پھیر کر، کیونکہ ان کے اندر حسد ہے نا کہ ایک خیر جو ہمیں نہیں ملی ان کو کیوں مل رہی ہے، اور وہ یہ حسد کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ تب اس وقت کرتے تھے اب نہیں کرتے، یہ کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کو ایسا کر دو کہ اگر وہ کافر نہ بنے تو مسلمان بھی نہ رہیں، یعنی وہ تمہیں پھیرنے کی کوشش کریں گے اپنے حسد کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے، حالانکہ ان کے پاس حق آ چکا ہے۔ تو ایسی حالت میں آپ لوگ درگزر کرو، وصفہ اور معاف کر دیا کرو، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی تمہیں اللہ کے حکموں پہ ہی چلنا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، جو بھی تم اپنے لیے نیکی کر کے آگے بھیجو گے نا تو اللہ کے ہاں وہ تمہیں مل جائے گی، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے مگر جو یہودی ہوگا یا عیسائی، فرمایا تل کا امانیہم، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں جو انہوں نے اپنے اندر خود ہی پال رکھی ہیں۔ کہہ دیجئے اگر ایسی بات ہے تو لاؤ اپنی دلیلیں، اگر تم واقعہ میں سچے ہو، کیوں نہیں جو بھی اسلام لائے گا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا اور سنت کے مطابق عمل کرے گا تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہوگا، اسے نہ خوف ہوگا نہ ان پہ کوئی غم ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے، ایسے ہی عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دین نہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور دونوں کو ہی پتہ ہے کہ دونوں مذہبوں کی تصدیق ایک دوسرے کے اندر موجود ہے، پھر بھی ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں۔ اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے ان کے قول کی طرح، اللہ ان اختلافات کے فیصلے کرے گا قیامت کے دن۔ کون بہت ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے کہ اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں کوشش کرتا ہے خرابی کی۔ یہی لوگ ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان مساجد میں ان کو ہی پھر داخلہ نہیں ملے گا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کا بہت عذاب عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ اب یہودیوں کی ایک سمت تھی اور ایک عیسائیوں کی، وہ سمجھتے تھے جو مشرق اور مغرب یعنی ہماری سمتوں کی طرف منہ کر کے عبادت کرے وہی ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تمہارا چہرہ تم اپنا پھیرو گے نا ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ وسعت والا، علیم، علم والا ہے، وہ تنگ نظر نہیں ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ پاک ہے، بلکہ اس کے کنٹرول میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، ہر چیز اس کی فرما برداری میں ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے، بغیر کسی نمونے اور نقشے کے۔ پہلے بدی کا مطلب ہوتا ہے نئے سرے سے، بالکل ابتدا میں پیدا کرنا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو اسے کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کام ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ تو پھر ایسے اللہ کو جو سب کچھ کن کہہ کے کر لے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو انہیں ہے جنہوں نے بیمار ہونا ہے، جنہیں ہیلپر کی ضرورت ہے، جنہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، کوئی بعد میں ہمارا نام لینے والا ہو۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لے کے آتا۔ اب لوگوں کو یہ ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے، یہ انتہائی بے ادبی اور گستاخی والی بات ہے۔ یہی گستاخی موسیٰ نبی کے ماننے والوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو ظاہری طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، ان کے قول کی ہی طرح، تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ایک جیسے ہی ہیں۔ ہم نے بیان کی ہیں آیتیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگ اتنے جہنم میں کیوں چلے گئے،
آپ کا کام تو صرف ڈرانا اور سنانا ہے، باقی اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ آپ ان کا دین مان لو یا ان کے دین پہ چلنے لگ جاؤ۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے، اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے نا علم آنے کے بعد، تو پھر آپ کا کوئی ولی نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ یہ بظاہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بتانا مقصد ہے کہ آپ اگر انہیں خوش کرنا چاہو گے تو خوش نہیں کر سکتے۔ میں تو کہتی ہوں اگر کوئی ان کے دین کی بھی پیروی کر لو نا تو وہ بھی پھر بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر بھی ان کے دل میں رہے گا کہ نہیں یہ کبھی مسلمان تھے تو ہو سکتا ہے یہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کر رہے ہوں۔ فرمایا اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے علم کے بعد تو تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی اصل میں اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور جو کفر کرے گا اس کے بعد تو فرمایا یہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب تلاوت کتاب کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اللہ نے تعریف بیان کی ہے ان لوگوں کی جو دن اور رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں شام بھی پڑھتے ہیں۔ اب جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک ایک حرف کی پہلے 10 اور اب 70 تک نیکیاں ملیں گی، اور کلام پاک مطلب رمضان میں ہی نازل ہوا تو اس وجہ سے بھی اسے زیادہ رمضان میں ہی پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ ہم صبح بھی پڑھیں اور رات کو نماز تراویح میں بھی اس کی تلاوت سنیں، وہاں پہ جائیں جہاں پہ زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے یا زیادہ خوبصورت انداز میں کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے کہ ہم اس کی تلاوت خود بھی پڑھیں اور اس کو سنیں بھی۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور پھر نمبر 2 اس کو سمجھا بھی جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے۔ جیسے اب ہم پنجابی اردو بولنے والے لوگ عربی پڑھ کے ہمیں ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اسے اپنی زبان میں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں۔ دیکھیے جس طرح فون میں میسیج آئے تو نہ پڑھنے والے کو بھی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ اس میں کیا میسیج آیا ہے۔ فون کے میسیج کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں، تو اللہ کے میسیج کی اہمیت ہمارے اندر کیوں نہیں ہے کہ ہم اسے بھی جانیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، انہوں نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے۔ وہ یہ کتاب قرآن مجید انہوں نے ہم پہ نازل کی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کے لیے بھی وقت دینا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھیں سیکھیں اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا۔ یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ قرآن جو کہے وہ اس پہ ہم عمل کریں۔ آپ نے پیچھے سنا ہے نا کہ جو لوگ قرآن کی بات کو نہ مانے، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دی ہے، یعنی اس کی بات کو نہ ماننا گویا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنا ہے۔ بھلے آپ اس کو جتنا مرضی سینے سے لگاؤ، اوپر کر کے رکھو اور کہو کہ نہیں ہم تو اسے پیٹھ نہیں کرتے، جب اس کی بات نہیں مانی جائے گی تو یہ قرآن بھی ناراض ہوگا اور اپنے نہ ماننے والوں کو، نہ پڑھنے والوں کی شکایت کرے گا۔ فرمایا اس نے ہر ایک کے لیے بولنا ہے، کئیوں کے یہ خلاف بولے گا اور کئیوں کی یہ حمایت کرے گا، اور جس کی اس نے حمایت کر دی یقیناً وہ بہت کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کی سفارش نصیب فرما، اور رمضان کی بھی اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قدر کرنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ ہم ویسے روزے رکھیں جس طرح کہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، اور رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والوں کی، اپنے ماننے والوں کی، اور رمضان روزہ بھی سفارش کرے گا۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے بنی اسرائیل یاد تو کرو، اب یہ تیسری دفعہ پھر اللہ مخاطب ہے بنی اسرائیل سے، یاد تو کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی، میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی۔ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کو کسی کی سفارش کا نفع دے گی اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کی شان میں یہ آیتیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کا جب ہم نے امتحان لیا
تب وہ ان امتحانات میں پورے اترے، انہوں نے ساری باتیں جن کا اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ کر دی۔ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب جب آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو تو اس امتحان میں کامیابی کے بعد آپ کو انعام مل رہا ہے کہ میں اللہ آپ کو ساری دنیا کا امام بنا دوں گا۔ آپ دیکھیں سب لوگ ابراہیم کو اپنا بڑا امام پیشوا سمجھتے ہیں، اور ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ہم ان کے دین پہ ہیں، مشرک کہتے ہیں ہم ان کے دین پہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے دین پہ وہ ہیں جو ابراہیم کے طریقے پہ چلے، ٹھیک ہے۔ صرف ابراہیم کا نام لینے سے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے سے آپ ابراہیم کے ماننے والے نہیں بن سکتے۔ ابراہیم کو اللہ نے ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ جب بندے کو کوئی مرتبہ مقام ملے نا، پھر جی چاہتا ہے کہ فوراً میری اولاد کو بھی یہ چیز ملے، تو کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی یہ امامت جانی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یعنی اولاد میں سارے اچھے ہی تو نہیں نہ ہوں گے، اب ان میں کئی نافرمان بھی ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ظالموں کو یہ امامت کا عہد نہیں ملے گا، یعنی میں امامت انہیں دوں گا جو میرے فرما بردار ہوں گے۔ اب پہلے حضرت ابراہیم کی اولاد میں امامت حضرت اسحاق کی اولاد میں رہی، بنی اسرائیلیوں میں رہی، سارے نبی رسول انہی میں آئے جب تک یہ نیک رہے، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی تو پھر اللہ نے امامت اندر بنی اسرائیل سے پھیر کر بنو اسماعیل میں کر دی کہ اب امامت ان میں رہے گی۔ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، ہم نے اس گھر کو ثواب کی جگہ بنا دیا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا۔ فرمایا لوگوں ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو۔ آپ کو پتہ ہے نا وہاں سارے لوگ طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ وَأَخِذْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم نبی سے، اسماعیل سے، دونوں باپ بیٹا سے کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم نے کہا اے میرے رب بنا، جب انہوں نے یہ گھر بنا لیا نا، پھر اس کے بعد دعا کی اے میرے رب اس گھر کو امن والا بنا اور رزق دے، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ اب پیچھے اللہ نے امامت کے بارے میں فرمایا نا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، تو ابراہیم نے یہاں محتاط انداز میں دعا کی کہ یہ رزق اور امن انہیں دینا جو ایمان لائے ان میں سے، اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ میں سب کو دوں گا، کفر کرنے والوں کو بھی دوں گا، پھلوں کا رزق اور یہ شہر مکے کا امن سب کو ملے گا۔ اب آپ دیکھ لیں وہ اتنی امن کی جگہ ہے کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کے بھی نہیں پکڑ سکتا اسے۔ فرمایا وہاں کے گھاس کانٹے اور کسی چیز کو کانٹے تک کو توڑنا منع ہے۔ فرمایا جو کفر کرے گا اسے بھی میں یہ چیزیں دوں گا، لیکن یہ فائدہ تھوڑی دیر تک کا ہے نا، جب تک زندگی ہے تب تک یہ چیزیں ملیں گی، پھر میں انہیں بے بس کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ ابراہیم جب بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی، تو ان دونوں نے دعا کی، نیکی کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہم سے قبول فرما۔ یہ ہمارے لیے بھی اس میں تعلیم ہے کہ ہم بھی کوئی اگر اچھا کام کریں تو فوراً سے اللہ سے دعائیں ساتھ ساتھ کرتے رہیں کہ اللہ یہ اپنے لیے قبول فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا، اللہ تو اپنے لیے قبول فرما، خالص اپنے لیے قبول فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ اب وہ باپ بیٹا دعا قبولیت کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو سننے والا جاننے والا ہے، اے اللہ ہم دونوں کو، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے مسلمان ہیں کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ جب جس بات کا حکم دیا گیا ابراہیم نے وہ کر دیا، لیکن پھر بھی کہہ رہے اللہ تو ہمیں اپنے مسلمان بنا، صحیح ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ایسے مسلمان کہ تو ہم سے خوش ہو جا، اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بنا دے۔ وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت تو ضرور ہی رہے نا قیامت تک، کیونکہ سارے تو مسلمان نہیں رہتے، بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔
تو کم از کم ایک جماعت تو ضرور مسلمان رہنی چاہیے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتی رہے، ہمیں حج کے طریقے بھی سکھا دے اے اللہ کہ حج کیسے کرنا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر رجوع کر، نظر کرم کر، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم میں ایک رسول بھیجنا جو تیری آیتیں پڑھ کے لوگوں کو سنائے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اے میرے رب، آپ غالب حکمت والے ہو۔ اسی دعا کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ نبی کی بشارت ہوں، اور میں اپنی ماں والدہ کا خواب ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب والدہ کو میرا حمل ٹھہرا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا ہے جس سے بصرہ روشن ہو گیا۔ بصرہ شام کی سرزمین ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، پھر فرمایا کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کے دین سے پیچھے کرے گا یا ہٹائے گا، حالانکہ انہیں ہم نے چن لیا ہے دنیا میں اور آخرت میں وہ نیکوں میں سے ہیں۔ جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اسلم، مسلمان بن جا، فرما بردار بن جا، کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے رب کے سامنے فرما بردار ہوں۔ وہ کتنے فرما بردار تھے، جب جس موقع پہ جس طرح سے اللہ نے ان کی آزمائش کی، تب وہ ان میں پورے اترے کہ کتنے سالوں بعد اللہ نے انہیں بیٹا دیا اور حکم دیا کہ ان دونوں ماں بیٹے کو نا دور ایسی جگہ پہ چھوڑ آؤ جہاں کوئی چرند پرند دانہ پانی بالکل نہیں ہے، تو وہاں چھوڑ آئے۔ اور جب اللہ نے کہا اس بیٹے کو ذبح کر دو، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اللہ نے کہا، مطلب جس بات کا بھی اللہ نے حکم دیا، اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تب انہیں ختنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنا ختنہ خود بڑی عمر میں کیا۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، وصیت کی اسی اسلام کی، اسی دین اسلام کو ماننے کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی، یعنی اسماعیل اور اسحاق کو بھی، اور یعقوب نبی کو بھی، اور انہیں کہا اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا ہے، اسلام دین کو پسند کیا ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی تم ہر وقت مسلمان ہی رہو۔ جب یعقوب نبی کی موت کا وقت آیا، تمہیں پتہ ہے اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور انہیں وصیت کی اور ان سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے بعد پوجا کریں گے، عبادت کریں گے آپ کے ایک الہ کی اور آپ کے باپوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ یعنی ایک الہ کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے ہی فرما بردار بن کے رہیں گے، ہم اس کے سامنے جھک کے رہیں گے، ہم اس کے مسلمان بن کے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ سب بہت اچھے لوگ تھے، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب لوگ اسی گمان میں نہ رہیں کہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں تو ہم تو بس بخشے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، آپ کو عمل کرنے ہیں۔ اب بخشش کس صورت میں ہوگی؟ جب تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپناؤ گے تو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو ہدایت ملے گی۔ کہیے نہیں، بلکہ ابراہیم حنیف کا دین ہی ہدایت والا دین ہے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ کہو لوگوں ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہمارے طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ پہ اتارا گیا اور جو کچھ نبیوں پر اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں ایسے ہی جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو پھر انہیں ہدایت ملے گی، اگر یہ پھر جائیں تو یہ دور کی مخالفت میں ہیں،
آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، اللہ ان کے مقابلے میں اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کی ہی پوجا کرنے والے ہیں۔ اب یہ بات صبغۃ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے نا ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا کہ جو بھی ان کے دین میں آئے وہ اس رنگ میں اس پانی میں غسل دیا جاتا تھا، یا جو نیا بچہ پیدا ہوتا اسے بھی اسی پانی میں غسل دیا جاتا، اور کہتے ہیں کہ اس پہ نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور وہ یعنی اللہ کے رنگ سے زیادہ کسی کا رنگ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا رنگ، ہر چیز کا ایک رنگ ہوتا ہے نا، کہ جو اللہ کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے، اب اس کی ہر بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، تو اس رنگ سے زیادہ اچھا کوئی اور رنگ نہیں، اور اسی رنگ میں رنگنا ہی کامیابی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جو اس رنگ میں رنگ گیا وہی اصل میں عابد ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ ہمیں بھی پال رہا ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، ہم تو خالص اسی کی ہی پوجا کرتے ہیں، اسی کے ہی پجاری ہیں، اور اللہ کو خلوص ہی پسند ہے۔ ریاکاری سے کیا ہوا اچھا عمل بھی اللہ پسند نہیں کریں گے، بنسبت باوجود اس کے کہ بندہ کوئی ایسا کام کرے کہ کچھ تھوڑی عبادت اللہ کی کر لی اور کچھ دوسروں کو بھی پکار لیا، تو کچھ اللہ کے نام کا بھی صدقہ خیرات دے دیا اور کچھ دوسروں کے نام کی بھی نظر نیازی دے دی، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نحن لہو مخلصون، اخلاص اللہ کو پسند ہے، فرمایا اور یوں کہو کہ ہم اسی کے مخلص ہیں، خالص اسی کے لیے پوجا کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ یہ سب یہودی یا عیسائی تھے؟ کہہ دیجئے کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو گواہی کو چھپا لے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہے؟ اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ ایک امت تھی جو گزر چکی ہے، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، ایسے تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، اور ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ یہی بات پیچھے بھی بیان ہوئی ہے نا، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں کہ لوگ اتنے جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام تو صرف ڈرانا اور خوشخبری سنانا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔